ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام، 11ویں لال ولایت رسول پاک کے 11ویں علمی اور روحانی جانشین، ان کی زندگی پر، ان کی بابرکت زندگی پر، پربرکت زندگی پر، اور ایسی زندگی جو ایونٹ سے بھرپور ہے اور جس نے عالم اسلام پر بہت اثرات مرتب کیے، ان کی زندگی پر گفتگو جاری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجاہد صاحب، وقفے سے قبل ہم ایک بڑے اہم واقعے کا ذکر کر رہے تھے جو اسلام کے دارالحکومت، دارالخلافہ میں اس وقت ہوا۔ اسلام پر ایک وقت آیا اور کسی ایک بات پر مسیحیوں کی حقانیت ثابت ہو رہی تھی اور مسلمان گویا فکری، مذہبی، روحانی حوالے سے مات کھا رہے تھے۔ تو پھر جس بادشاہ نے قید کیا تھا اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ امام حسن عسکری اس مسئلے کا حل ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام اسلام کے دفاع کے لیے بڑی خوش دلی سے اور بہت مصمم ارادے کے سامنے آتے ہیں۔ واقعہ تو آپ نے اور صابری صاحب نے بیان کر دیا تھا، لیکن ہم اس سے یہ سبق عکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندرونی اختلاف جو بھی ہوں، اور لیکن جب اسلام پر کوئی وقت آئے تو پھر کربلا والوں کو، کربلا کے وارثوں کو آگے آنا پڑتا ہے اور یہ نہیں دیکھنا پڑتا حکومت کس کی ہے، ظلم کس پر ہو رہا ہے، ظالم کون ہے۔ اسلام کا دفاع ہر حال میں کرنا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ جو دشمن ہوتا ہے یا جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی یہ اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ پاک نفوس ہیں کون، اور اسی حوالے سے پھر آپ نے جس طرف توجہ مبذول کرائی ہے ناظرین کی بھی اور ہماری بھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پوشیدہ رہنمائی جو آج کے دن کے لیے بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے جیسے اس وقت ریلیونٹ تھی، وہ کیا ہے کہ ظاہراً تو یہ بات ہے کہ وہ اس قدر آپ سے خوفزدہ ہیں کہ آپ کو کنفائن کیا ہوا ہے، لیکن مقام بلند کا تو اندازہ ہے نا۔ اور جب چیلنج کوئی آتا ہے، چیلنج اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ریاست کے لیے، تو اس میں پھر جو اپنے معاملات ہیں ان سے ماوراء ہو کر سوچنا ہوتا ہے، اور یہی سبق آج بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آج امت پر مشکل وقت ہے تو اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے جو مختلف نقطۂ نظر ہیں ان کو رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے سب کچھ بھلا کر سامنے آ کر اور اس اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، چجائے اس کے کہ مسلمان اسلام کی حفاظت کرتے، وہ تو اللہ کا اپنا ایک جاری و ساری نظام ہے، اور اس کے لیے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ ہر جو ملینیم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ایسا ضرور مسلمانوں کے اندر آتا ہے کہ جو دین کو دوبارہ ریوائیو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ کے دی ہوئی ہدایت اور رہنمائی اور علم کی بنیاد پر آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ آپ جس واقعے کا ذکر دونوں صاحبان نے کیا وہ یہی تھا نا کہ اگر اس وقت بر وقت رہنمائی نہ کی جاتی تو لوگوں کے تو عقیدہ اور ایمان بھی متزلزل ہو سکتے تھے۔ اسی لیے آج بھی جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، ان سب سے رہنمائی لے کر آج کے لیے اپنے راستے کو متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یقیناً امام حسن عسکری کے کردار میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی وزڈم میں وہ ساری باتیں پنہاں ہیں، اور آج ہم انہی کے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، جب آپ کی منزل واضح ہو، جب مقصد واضح ہو، تو اس کے لیے پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب جو لوگ ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں
تو پھر ہم ان کے لیے راستے واہ، کھولتے چلے جاتے واہ، ہیں، واہ، اور وہ راستے اسی طرح سے امام پر ایسے سبحان اللہ، کھلتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد علی صابری صاحب، مختلف واقعات ہیں، جن میں ایک واقعہ تو آپ نے بیان کیا تھا، دوسرا وہ اسحاق کندی والا کہ قرآن پاک پر اس کی تفسیر کے حوالے سے اور آیات کے حوالے سے ایسی گمراہ کن کتاب وہ لکھ رہا تھا کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کے برعکس ہیں یا اس کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے، حالانکہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 23 سال کے عرصے، لمبے عرصے میں گزرا، لیکن تم اس میں اختلاف نہیں پاؤ گے، تو وہ بالکل الٹی بات کر رہا تھا، وہ آپ فرمائیے گا۔ دیکھیں افضل صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام پہ جو ضرر پہنچا ہے نا، اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے، وہ کم علمی اور اپنی فکری جو ذہن میں جو بات آتی ہے وہ اسلام کا حصہ بنانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی، اور جس طرح ابھی جو اسحاق کندی کا جو واقعہ ہے، یہ تفسیر بالرأی تھا، جیسے ہم تفسیر بالرأی، وہ اپنی مرضی سے آیات کا ترجمہ اور آیات کے فہم اپنی ذہن کے مطابق، نہ اس تفسیر یا اس آیات کی جو اپنی فہم ہے، جو قرآن مجید کی جو اپنے اندر جو خاصیت ہے، اس سے ہٹ کر اپنی ذہن سے بنا رہا تھا۔ یعنی پہلے وہ آیات کے خود معانی اخذ کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو قرآن میں کانٹرڈکشنز ہیں قرآن میں۔ اب قرآن میں جو نقص اس نے نکالا تھا، لیکن درحال کہ قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب مجھ جیسے کم علم انسان کیا کرے گا کہ میں ہر آیت کو اٹھاؤں گا، اٹھانے کے بعد اپنی ذہن کے مطابق میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا اور اس آیت کی تفسیر کروں گا۔ یہی کام اسحاق کندی کر رہا تھا، اور یہ بات امام علیہ السلام کو پتہ چلی۔ پتہ چلنے کے بعد امام علیہ السلام کے پاس بس کسی طریقے سے اسحاق کندی کا ایک شاگرد آیا۔ اب اس واقعے کو میں مکمل کروں، وہ یہ کہ جب شاگرد آیا تو امام نے پوچھا کہ تمہارا استاد یہ کام کر رہا ہے اور یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ درحال کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جو ان دونوں سے متمسک، قرآن تو گمراہ نہیں کرے گا، لیکن وہی مجھ جو ناسمجھ لوگ ہیں، جیسے اسحاق کندی جیسے ناسمجھ لوگ تھے، وہ فیلسوف تھا، وہ عراقی فیلسوف تھا، وہ اپنے فلسفے کی ذہن سے قرآن کی آیت کو کھوج رہا تھا۔ اب شاگرد سے امام کی جب ملاقات ہوئی تھی، امام نے کہا تمہارا استاد یہ کام کر رہا ہے، تم اس کو روک کیوں نہیں رہے ہو؟ تو شاگرد نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اسحاق کندی کے شاگرد سے بات ہوئی اور وہ اس کا رابطہ امام سے بھی تھا۔ اب اس نے امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے استاد کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا یہ تو استاد ہے۔ اب چونکہ ادب تلمیذ یہ ہے کہ استاد کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کی جاتی، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، استاد سامنے پڑھا رہا ہوتا ہے کہ شاگرد پیچھے سے جو ہے نا بولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ ہاں صحیح بات، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اب وہ اس سے علم کا حصول بھی نہیں ہوتا اور علم میں برکت بھی نہیں ہوتی اگر استاد کا وہ ادب اور احترام نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی، اس سے موجودہ معاشرے کی ایک گتھی بھی سلجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلاس میں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی، یا استاد اور شاگرد کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے برکت ختم ہو رہی ہے کہ وہ احترام ختم ہو گیا۔ ہر چیز کے اندر ایک سلسلہ وار چلتی ہے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کا دیکھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا ہوں، جب ہم امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو جو راستے سے گزرنے والے جو آپ کے سامنے سے آ رہا ہے، آپ اس کو سلام کریں۔ سلام کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صحیح۔ لیکن ہمارے اندر یہ اکڑ ہے کہ بھائی میں نے سلام نہیں کرنا، وہ مجھے سلام کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب شاگرد سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد امام نے کہا تم اپنے استاد کو کیوں نہیں رکھتے یہ کام، اس کام کرنے سے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں کیسے روکوں، یہ تو میرا استاد ہے، استاد کو روک نہیں سکتا میں۔ اب امام کا دیکھیں، امام نے کس طریقے سے امام نے اس سے رہنمائی کی کہ جا کے آخر میں اسحاق کندی کو اس کتاب کو جلانا پڑا۔ وہ یہ ہے کہ شاگرد سے کہا جاؤ اپنے استاد سے دوستی کر لو، قریب ہو جاؤ۔ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ استاد کو بھی سمجھیں گے، استاد آپ کو بھی سمجھیں گے۔ جب یہ شاگرد آیا اسحاق کندی کے پاس آنے کے بعد اس نے یہی جو کچھ امام نے اسے تعلیم دی تھی
وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وہ سلسلہ وار میں گفتگو کروں. کہا کہ بھائی تم جس امام نے یہی فرمایا تھا استاد سے جا کے کہو جس آیت کو تم اپنی ذہن سے سوچ رہے ہو وہ آیت اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اب جب یہ وہاں پہ آئے تو شاگرد آیا اسحاق کندی کے پاس، جو سوال امام نے رکھا تھا امام کے سوال کو پیش کیا. پیش کرنے کے بعد اسحاق کندی نے کہا کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا. بتاؤ کس نے بتایا؟ اس نے منوان کر دی کہ نہیں بتایا. آخر میں استاد نے جب مجبور کیا تو کہا کہ حسن عسکری نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، آل محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آل محمد کی بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی، یہ بات درست ہے. اور اس نے اپنی لکھی ہوئی جو نقض آیات کے حوالے سے جو لکھی ہوئی کتاب کو کہا کہ لے جا کے جلا دو. یعنی وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اس سے پوچھو کہ جو تم معنی سمجھ رہے ہو جی ہاں کسی آیت کے، تمہیں 100% یقین ہے کہ اللہ کا مطلب یہی ہے یا یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے قرآن میں تو گہرائیاں ہیں، تو اس نے سوچا کہ نہیں آیات کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے غلط جو میں اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے. تو اور اس کا مطلب ہے جو دوسری آیت ہے اگر پہلی کا مفہوم میں صحیح نہیں سمجھ رہا تو شاید دوسری اور کا اس بھی. میں ایک بات یہ ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے. جی 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 اگر آپ ایک آیت کو پڑھ لیں تو اس کی دوسری آیت اس پہلے آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اب جب یہ سارا کچھ واقع ہونے کے بعد اسحاق کندی نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، حسن ابن علی نے جو بات کہی ہے یہ بات درست ہے، اور آج سے میں اپنی کتاب کو جلا دیتا ہوں. اس نے اپنی کتاب جی. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، یہ ایک واقعے نے تفسیر کی تاریخ میں بڑے اثرات مرتب کیے کہ اس وقت یہ سمجھا گیا کہ پہلے سے کوئی رائے بنا کے اور پھر یہ کہہ دینا کہ قرآن کا اور اللہ کا مفہوم یہی ہے تو یہ تفسیر بھی رائے ٹھہرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ آیات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کے یہ مطالب ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد بہت سارے مفسرین نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعے سے بہت سے اسباق جو ہے اخذ کیے. اچھا، دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا میں ایک اور پہلو بھی دیکھ رہا تھا کہ مختصر زندگی ہے، لیکن جس نے بھی کتاب لکھی امام حسن عسکری علیہ السلام پر، میں دیکھ رہا تھا اس پروگرام کی تیاری کے لیے پھر پہلے بھی کہ اہل تشیع اہل تسنن دونوں علماء نے 12 ائمہ پر اور امام حسن عسکری پر بہت کچھ لکھا. ان میں ہمیشہ آخر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت سے اقوال لکھے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا گو آپ زیادہ تر نظر بند رہے لیکن معاشرتی جو اخلاق ہے اس کے حوالے سے آپ کے بہت زیادہ اقوال ہیں، بہت زیادہ اقوال ہیں. وہ میں ایک کال ان کا پڑھ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا، ویسے تو دوسرے ائمہ سے بھی یہ کال منقول ہے، کہ اگر تم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اگر تم نے لوگوں میں اس کی اصلاح کی تو تم نے اس کے مرتبے کو کم کر دیا، لیکن اگر اس کو علیحدگی میں تم نے اس کی اصلاح کی تو تم نے اس کو افتخار دیا، اس کی شان بڑھا دی. یہ ایک ہی کال اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو معاشرے میں آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں وہ کوئی 50% زیادہ تو اسی بات پر ہوتی ہے کہ ہم پبلک میں کسی کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرمائیے. جی دیکھیے، یہ جو حکمت کے موتی ہیں یہ اسی طرح سے آج بھی درخشاں ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ آپ کی بعثت کا، آپ کے بھیجے جانے کا، آپ کے آخری نبی بنانے کا مقصد بتایا کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں تربیت کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ ان کی اصلاح پر ہم مامور ہوتے ہیں. تو اصلاح اس لیے کی جاتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی غلط بات ہے اس کا مرتکب آئندہ نہ ہو. بالکل صحیح. ہر انسان کے اندر اپنی ایک ایگو ہے، ہر انسان کا اپنے تئیں معاشرے میں ایک اسٹیٹس کانشس ہوتا ہے. تو آپ نے جس طرح بجا طور پر کہا کہ وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو آپ اگر اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور مومن کو تو مخلص ہونا چاہیے ہر کسی کے ساتھ، جی جی، تو وہ اس کو بے حیثیت کرنے کے لیے کوئی بات نہیں بتاتا، اسے ڈیگریڈ کرنے کے لیے تاکہ وہ مزید اس میں
مبتلا رہے، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے اپنے جو سفیر آف انفلوئنس ہے اس سے ایک طرف نکالتے ہوئے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو انسان اس کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے، اور جب وہ تبدیلی ہوتی ہے تو وہ ایک مثبت تبدیلی ہوتی ہے اور اس سے معاشرے میں پھر خیر پھیلتا ہے۔ تو یہ ساری جو ورڈز آف وزڈم ہیں یہ قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس اپروپریٹ جگہ پر آپ دیکھیں ایک رہنمائی ہے کہ جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت رہنمائی کی جائے، اور ایک سرسری یا اجمالی طور پر کسی اور موقع پر کی جائے، اس میں بڑا فرق ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب ہم ویسے تو یوں تو دعا کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت سے میکانکی انداز میں، یعنی آٹومیٹک کچھ دعائیں ہمیں ازبر ہوتی ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی حاجت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے، کوئی اور مشکل ہے، تو پھر حضوری قلب کا کچھ اور انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، بالکل لوگوں کو ان کے ذہنی معیارات کے مطابق کہی جائے۔ اسی وجہ سے تو اہل علم، اہل دل یہ بات کہتے ہیں کہ جو بات خاصوں کے سامنے کی جانی چاہیے، پیچیدہ بات ہے، اس کو عوام کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا محمد علی صابری صاحب، ہمارے پاس بہت ہی کم وقت رہ گیا، اور یعنی 1 منٹ مجھے کہا جا رہا ہے اور بہت سے پہلو رہ گئے۔ میں صرف ایک بات کی کہ آل رسول کو لوگ ایویلیویٹ بھی کرتے تھے، ٹیسٹ بھی کرتے تھے، تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا ان کے ایک چاہنے والے کے ذریعے، اور بغیر روشنائی کے لکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں یہ، اگر وہ جانشین رسول ہیں۔ تو امام نے نہ صرف وہ پڑھا بلکہ اس کو پھر بغیر روشنائی کے خط لکھ کے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ائمہ تحرین کے لیے کرامات اور یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہی آل رسول ہیں اور یہی جانشین ہیں۔ دیکھیں اب صاحب بات اچھا، آپ کے پاس ہیں 30 سیکنڈ، اس میں آپ نے بات مکمل کرنی۔ 30 سیکنڈ کے اندر بات مکمل کرنا تو جیسے آل رسول کے اوپر گفتگو کرنا جو ہے نا، 30 سیکنڈ کا تو وقت بہت کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس 30 سیکنڈ کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ بات یہ ہے، دیکھیں ہر دور میں ہر کوئی شخص ہر کسی کو اپناتا ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ دیتا ہے، اور دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پہ فائز ہوئے تو عیسائیوں نے بھی جی بہت سا۔ اچھا، مجھے افسوس ہے محمد علی صابری صاحب، آپ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو ایک اور پروگرام میں بلائیں گے اور پھر محمد علیہ السلام پر ضرور گفتگو ہوگی۔ یہ واقعہ اور آپ کا یہ معجزہ انشاءاللہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ جناب مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ کا جناب مولانا محمد علی صابری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر جیسے آپ کی زندگی سب سے مختصر تھی 28 سال کی، بہت ہی مختصر وقت میں آپ دونوں شخصیات نے بہت جامع گفتگو کی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کا۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام جو جانشین رسول تھے، جو وارث علم رسول تھے، ان کی معجزاتی زندگی کے 28 سال میں آپ نے وہ کچھ کیا، تاریخ پر وہ اثرات مرتب کیے کہ جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی، خاص طور پر تاریخ اسلام۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ عید میلاد النبی 1500 سالہ ولادت باسعادت ختمی مرتبت پر گفتگو ہماری جاری ہے، مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور صبح درخشاں کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے، اور عید میلاد النبی پر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ فی امان اللہ۔